بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں کچھ معیارات جو ہیں وہ جہالت کی بنیاد پہ، اگنورنس کی بنیاد پہ سیٹ کیے گئے اور ان کو بہت عرصے سے فالو کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اب یہ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ معیارات جو ہیں وہ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کرائیٹیریاز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور درست اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ ایک انسان کی زندگی پہ مثبت اثرات نہیں ہوتے بلکہ منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ آج محسوس کیا جا رہا ہے، ہر ایک نہیں سمجھتا، لیکن جس کو فیلڈ آف سائیکالوجی کے اندر جو ہے، جس کو علم نفسیات میں کچھ انٹرسٹ ہے اور وہ کچھ اس کی متعلق کی جانے والی نئی ریسرچ سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنے کی کوشش اور فکر میں رہتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا، آج بھی کرٹیسائز کرنا جو ہے، تنقید کرنا جو ہے، کیڑے نکالنا جو ہے اور برائیاں تلاش کرنا جو ہے، اسے ذہانت سمجھا جاتا تھا۔ فلاں بندہ بڑا ذہین ہے، فلاں لڑکا بڑا ذہین ہے، یوں کر کے اگلے کو، اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو چت کر دینا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ دوسرے کو چت کر دینا، اس کو چاروں شانے چت کر دینا اور اپنے آپ کو وکٹوریس ثابت کرنا، یہ اس کا مقصد مدعا ہوتا تھا، آج بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں جس انداز کے اندر دوسرے لوگوں پہ، بالخصوص کہ جن کی انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہوتی ہے، ان پہ جس انداز کے اندر تنقید کرتے ہیں اور تیر برساتے ہیں، اس سے ان کی نیوزنس ویلیو جو ہے تو یہ نیوزنس ویلیو، کسی کو تکلیف اور پہنچانے کی، تنگ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ نیوزنس ویلیو جو ہے بندے کی وہ بنتی ہے اور جانی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک انسان کی اپنی نفسیات پہ نیگیٹو اثر ہوتا ہے، پازیٹیو اثر نہیں ہوتا۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی طرف بالکل ایک انسان آنکھیں بند کر لے اور ایک انسان گلیبل اور کریڈولس ہو جائے، ایک انسان ایسا سادہ لوح انسان بن جائے کہ جس کو ہر کوئی چیٹ کرتا رہے، ہر کوئی ڈیفیٹ کرتا رہے، ہر کوئی اس کو مینیپولیٹ اور ایکسپلائٹ کرتا رہے۔ میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا، میرے کہنے کا مقصد یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں صرف ان سے ہمیں جاننا اس لیے چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے محتاط رہنا ہے، لیکن ہماری جو نظر ہے وہ ہونی چاہیے اپرچونٹیز کے اوپر، وہ ہونی چاہیے کہ جو پہلے سے اپرچونٹیز مواقع موجود ہیں اور جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، نئے مواقع پیدا جو ہو رہے ہیں، پہلے سے جو مواقع موجود ہیں، ان کو آپ کہہ لیں کہ ان پہ ہماری نظر ہو، ان پہ ہماری جو توجہ ہے وہ ہماری فوکسڈ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک سیلز مین کو کسی جزیرے پہ بھیجا گیا، ایک جوتوں کی کمپنی نے، جوتے بنانے والی کمپنی نے اسے ایک جزیرے پہ بھیجا کہ آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جوتوں کی سیلز مین شپ، جوتوں کے آرڈرز لانے ہیں۔ وہ بندہ وہاں پہ سیلز مین گیا اور اس سیلز مین نے وہاں پہ دیکھا اور اسے تعجب ہوا کہ وہاں پہ کوئی انسان جوتا نہیں پہنتا، اور کوئی انسان وہاں پہ جوتا نہیں پہنتا۔
اس نے واپس آیا اور رپورٹ دی وہاں پہ ہمارے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی بزنس کوئی کاروبار نہیں ملنے والا، اس لیے کہ وہ لوگ جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں، اس پروڈکٹ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کمپنی کو کسی نے کہا کہ جی آپ فلاں سیلز مین کو بھیجیں، اور وہ سیلز مین چلا گیا، اور اس نے بھی جا کے یہی بات جب دیکھی تو اس نے کہا جی ہمارے لیے یہاں اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ شاید ہم ان کا ہی آرڈر پورا نہ کر سکیں، کجا اس کے کہ ہم دیگر جگہوں پہ محنت کریں۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی، اسی بات کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا اور بیان کیا، اور اس نے کہا کہ جی دیکھیں وہاں پہ تو ہر ایک انسان کو جوتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے سے کسی کے پاس جوتے موجود نہیں ہیں، لہٰذا وہاں پہ ہر کسٹمر ہمارا کسٹمر بن سکتا ہے، وہاں پہ موجود ہر انسان ہمارا کسٹمر بن سکتا ہے۔ تو یہ اب دونوں کی جو باتیں تھیں ان کے اندر ایک ہی سچویشن کو دیکھ کر، ایک ہی طرح کی صورتحال کو دیکھ کر دونوں کے جو کامنٹس آئے ان کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا، دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ اور یہ پھر یوں ہوا کہ کمپنی نے اس سیلز مین کو الاؤ کیا کہ آپ پرماننٹلی اسی مارکیٹ کے اوپر، یعنی اسی جزیرے کے اوپر آپ فوکسڈ رہیں، اور آپ ہی کو ہم وہاں کا جو ہے چیف ایگزیکٹو جو ہے، وہاں ہمارا جتنا سیلز آپریشن ہے یا جتنا ہی ہماری وہاں پہ کام ہے، ہم اس کی جو کہہ لیں کہ سربراہی جو ہے، اس کی ایگزیکٹو شپ جو ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا ورتھ جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپرچونٹیز تلاش کرنی ہے، ہمیں وہ اشفاق احمد مرحوم کے جو ہے انہوں نے اپنے ایک کسی بزرگ سے کہا کہ جی مکھی کی اتنی آنکھیں ہوتی ہیں، اور متاثر ان کو کرنے کے لیے تو بزرگ جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ جی اتنی آنکھوں کا فائدہ کیا ہوا جب اس نے بیٹھنا ہی گندگی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب کہیں پہ نقائص تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہم گندگی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپرچونٹیز اور مواقع تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم وہاں پہ اپنے لیے بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت پھول اور تحائف جو ہے وہ ہم وہاں پہ اپنے لیے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پھل فروٹ ہم اپنے لیے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ فرق ہے کہ جس فرق کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ذہانت کا ایک نیا معیار جو ہے وہ ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ذہانت کے نئے معیارات کو معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کرانے کی اور متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔